تو یہ دیکھیں واٹس ایپ کے باقاعدہ گروپ بنے ہوئے ہیں. اب یہ مردان بورڈ کا کل معاشیات کا اکنامکس کا پرچہ تھا. یہ دیکھیں یہ گروپ میں آ جاتا ہے پرچہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے گروپ میں جو ہے نا لوگ شیئر کر دیتے ہیں. بس یہ ایک رٹا رٹایا سسٹم ہے. اساتذہ کو تنخواہیں مل رہی ہیں, سرکل چل رہا ہے, سرکل شروع ہو جاتا ہے, نئے طلبہ آتے ہیں اور وہ چل رہا ہے, کچھ بن نہیں پا رہا, کوئی پریکٹیکل بندہ میدان میں نہیں آ رہا. یہ چیزیں اس طرح ٹھیک نہیں ہوتی کہ ہم بچوں کو کہیں آپ نقل نہ کریں, یہ خیانت ہے, یہ حرام ہے, ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے خیانت ہے, حرام ہے, وہ بچہ رک جائے گا, وہ کیا زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا, وہ اس کو اچھے سے رٹ لے گا, رٹ کے پھر لکھے گا. جب رٹ کے اس نے لکھنا ہے اور سمجھ اس کو پھر بھی نہیں آ رہی تو اسے خیر ہے تھوڑا آپ فیور دیں, وہ جو ہے نا تھوڑا محنت کر کے پرنٹ کروا کے, تب بھی تو وہ محنت ہی کر رہا ہے, ڈھونڈ رہا ہے, جواب ڈھونڈ رہا ہے, تو اس کو لکھنے دیں پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں جس موضوع پہ بات کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ طلبہ جو ہے نا کس طرح چیٹنگ کر رہے ہیں امتحانوں میں. ٹھیک ہے, اب ہم اس بحث میں نہیں پڑھیں گے کہ آیا یہ چیٹنگ کرنا حلال ہے حرام ہے. ٹھیک ہے, مطلب اسلامک کوئی ایسے نہیں دیکھنا, ہم نے اس کو ڈسکس نہیں کرنا, اس پہ بات نہیں کرنی. ہم نے بات کرنی ہے اس بات پہ کہ چیٹنگ کی نوبت کیوں آتی ہے, ہمارا نظام کس طرح ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اس ٹاپک کو پہلے بھی مختلف اینگل سے دیکھا تھا, ڈسکس کیا تھا, اس پہ بات کی تھی. ٹھیک ہے, یہ میرے پاس جو ہے نا ثبوت کے طور پہ, ہماری یہاں پہ شاپ ہے, تو شاپ میں ہم بزنس وغیرہ بھی کرتے ہیں, ہمارے ویب سائٹس وغیرہ بھی بناتے ہیں, ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, سافٹ ویئر وغیرہ بھی بناتے ہیں. ہم زیادہ تر جو ہے نا باہر ملک کے پروجیکٹس وغیرہ کرتے ہیں, لیکن ہم نے ایک سیٹ اپ پرنٹ شاپ کے نام سے بھی لگایا ہوا ہے, پرنٹر وغیرہ رکھا ہوا ہے. تو ہمارے پاس اسکولوں کالجز کے لڑکے آتے ہیں, طلبہ و طالبات آتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ پرنٹ کرواتے ہیں. تو یہ دیکھیں واٹس ایپ کے باقاعدہ گروپ بنے ہوئے ہیں. اب یہ مردان بورڈ کا کل معاشیات کا اکنامکس کا پرچہ تھا. یہ دیکھیں یہ گروپ میں آ جاتا ہے پرچہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے گروپ میں جو ہے نا لوگ شیئر کر دیتے ہیں کہ یہ پرچہ ہے, تصویر لے کے. ٹھیک ہے, اچھا پھر اس کے بعد اس کے جواب بھی شیئر ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ صرف پرچہ آؤٹ ہو گیا ہے, اس کے یہ جواب دیکھیں, یہ ہم نے پرنٹ کیے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس لڑکے آتے ہیں پرنٹ کرنے, اور آپ یقین کریں کہ مطلب دیکھ کے نا بہت افسوس ہوتا ہے. وہ اس بات پہ نہیں کہ یہ لوگ نقل کیوں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس بات پہ کہ اگر یہ نقل نہ کریں, افسوس اس بات پہ ہوتا ہے, یہ نقل نہ کریں تو جو نقل کر رہے ہیں وہ ان سے آگے نکل جائیں گے. ٹھیک ہے, اب یہ نقل کی نوبت کیوں آئی ہے؟ نقل کی نوبت اس لیے آئی ہے کہ ہمارا نظام اتنا گھٹیا اور بیکار نظام ہے, اسکولوں کا, کالجوں کا, اور ہماری 9-10 دیکھ لیں, 11-12 دیکھ لیں, FA FSC دیکھ لیں. ٹھیک ہے, ہمارے بس وہ موٹی موٹی کتابیں جیسے میں نے پہلے بتایا تھا. ٹھیک ہے, موٹی کتابیں اور انگلش میں لکھے ہوئے اور رٹوا رہے ہیں لڑکوں کو لڑکیوں کو کہ یہ رٹے لگائیں آپ. ٹھیک ہے, ہم نے رٹا والا سسٹم اپنے ہاں متعارف کروایا ہے اس کو, اور جو ہے نا وہ کیے ہوئے, اس کی وجہ سے کیا کرتے ہیں طلبہ بس رٹے لگا کے ایگزام میں وہی رٹا کا رٹا اگر آپ نے لکھ لیا تو آپ اچھے لڑکے ہیں, آپ نے اچھا وہ کیا ہے. اسی سوچ نے جو ہے نا نقل کو جنم دیا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, ٹھیک ہے, یا کسی بھی سبجیکٹ کا میتھ کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو استاذ کو چاہیے وہ مجھے کہے کہ آپ اپنا جواب اردو میں لکھیں, پشتو میں لکھیں, انگلش میں لکھیں, جیسے آتا ہے آپ اس کو سمجھ کے, اس کا کنسپٹ, اس کا نظریہ سمجھ کے, اس سوال کا مطلب کیا ہے, میں کیا کہہ رہا ہوں. مثال کے طور پہ سائنس میں اگر کوئی چیز ہے, ٹھیک ہے, اب فرکشن ہے, فزکس میں فرکشن جو ہے نا فرکشن کے حوالے سے پڑھایا جاتا ہے, تو فرکشن اب کیا چیز ہے, اب یہ مجھے جو ہے نا بتانا چاہیے اردو میں یا پشتو میں سمجھ کر کہ فرکشن کیا چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم نے کیا کیا, ہم نے اسے جو ہے نا لوگوں کو رٹوایا کہ آپ نے وہی رٹنا ہے کہ فرکشن کیا ہوتی ہے. اچھا, اسی طرح نیوٹن لا آف موشن ہے, یا لاز آف تھرمو ڈائنامکس ہیں, یا اور چیزیں جو سائنس میں پڑھائی جاتی ہیں, تو وہ لڑکے کو, بچوں کو سمجھائی نہیں جاتی, نہ اس کا پریکٹیکل کروایا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے آخر میں جب امتحان قریب آتے ہیں تو طلبہ و طالبات کے درمیان جو ہے نا دوڑ لگ جاتی ہے. اب دیکھیں, اب یہ اسکول والے ادھر اگر یہ نقل نہیں کرائیں گے تو جو پرائیویٹ اسکول والے ہیں یا دوسرے اسکول والے وہ اپنے بچوں کو نقل کروائیں گے, تو جب وہ اپنے بچوں کو نقل کروائیں گے تو ان کا اسکول ٹاپ ہو جائے گا بورڈ میں, وہ آگے نکل جائے گا, اور جو نقل نہیں کروا رہے ان کا جو ہے نا نام پیچھے رہ جائے گا. تو یہ نقل کا سسٹم ہم نے خود ہی پیدا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, مطلب ہم یہاں پہ طلبہ کو منع بھی کریں کہ اس کو وہ نہ کریں تو وہ کیا کرے گا, وہ اگر سارا سال محنت بھی کرے, زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم اسے صرف یہ کہہ دیں گے کہ آپ کتاب سے کاپی سے نہ لکھو, آپ رٹا کر کے اس کو حفظ کر کے یاد کر کے پھر لکھو, تو سمجھ تو پھر بھی اس کو نہیں آنی, چاہے وہ اس سے لکھے تب بھی وہ نہیں سمجھ رہا, چاہے وہ رٹا کر کے جو لکھ رہا ہے تب بھی نہیں سمجھ رہا, بات تو ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, تو جب رٹا کر کے وہ محنت کر کے لکھ رہا ہے اور محنت کر کے آپ اس سے لکھوا رہے ہیں رٹا کروا کے, تو اسے چاہیے وہ ذرا پرفارمنس اچھی دے اور صفحے سے لکھے تاکہ بالکل ہو بہو, حالانکہ صفحے سے لکھتے ہوئے ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں کوئی بات بیٹھ جائے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میں الزامی طور پہ بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں نقل کا سسٹم ہمارے اداروں نے, اسکولوں نے, کالجوں نے خود کریٹ کیا ہے, خود. حالانکہ طلبہ کو, اساتذہ کو چاہیے تھا, طلبہ کو کہتے آپ آئیں, آگے آئیں,
آپ ہمیں پریکٹیکل کر کے بتائیں. آپ چاہے اردو میں جواب لکھیں, انگلش میں لکھیں, پشتو میں لکھیں, آپ کو مارکس ملیں گے. اور مارکس ملنے کی دوڑ لکھائی پہ نہ ہو کہ اس نے کتنا اچھا لکھا ہے, ہو بہو کتاب کے مطابق لکھا ہے, نہیں. پریکٹیکل پہ ہو, اورل ٹیسٹ لیے جائیں, ان سے پوچھا جائے آپ بتائیں ہم نے آپ کو یہ بات سمجھائی تھی, اس کا کیا مطلب ہے, آپ مجھے بتائیں. نیوٹن کے 3 لا کون سے ہیں موشن کے بارے میں, نیوٹن 3 لاز آف موشن کیا ہیں, مجھے پشتو میں بتا دیں, اردو میں بتا دیں, پنجابی میں بتا دیں. بس آپ کو سمجھ آ کے یہی ہمارا جو ہے نا ٹیسٹ ہے, اسی سے آپ آگے بڑھیں گے. آپ آگے ڈاکٹر, انجینئر جو بھی ہیں بننا چاہتے ہیں بن سکتے ہیں. لیکن ہم نے کیا کیا, ہم نے رٹا سسٹم کو پروموٹ کیا, کاپی کو پروموٹ کیا, کہ جو ہو بہو کتاب کے مطابق اتارے گا وہی جو ہے نا وہی آگے آئے گا, وہی بیسٹ ہے, اسی کو نمبر ملیں گے. اس لیے جب بورڈ کے رزلٹ آ جاتے ہیں کہتے ہیں فلاں اسکول نے ٹاپ کیا ہے, فلاں اسکول کے 10 طلبہ نے ٹاپ کیا, 10 طلبہ نے ٹاپ کیا ہے یا 10 طلبہ نے کھل کے نقل کی ہے. آپ انہی طلبہ کو ذرا میدان میں لائیں, ٹھیک ہے, ان سے کہیں چلیں آپ پوچھیں, رٹا نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان سے پوچھیں واٹ از فرکشن, واٹ از نیوٹن 3 لاز آف موشن, تو وہ رٹا کر پڑھانے لگ جائے, نہیں. اسے مجھے کہیں مجھے آپ پنجابی میں ذرا بتائیں نیوٹن 3 لاز آف موشن کیا ہے, یہ کھانے کی چیز ہے, پینے کی چیز ہے, کیا چیز ہے. اکثر طلبہ کو ان چیزوں کا نہیں پتا. کیوں؟ پریکٹیکل فزکس, اپلائیڈ فزکس, پریکٹیکل سائنس, اپلائیڈ سائنس تو ہمارے ہاں ہے نہیں, سارا رٹا رٹایا سسٹم چل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اب ہم جب طلبہ آتے ہیں نا, آپ یقین کریں تو ہمیں دکھ ہوتا ہے, کسی کو انکار کر دیتے ہیں پیپر نہیں ہے, کوئی منت کرتا ہے کہ آپ مجھے پیپر پرنٹ کر کے نہ دیں, میں دوسری دکان سے کر لوں گا, ٹھیک ہے. لیکن میں رہ جاؤں گا, کیونکہ جو بندے محنت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں اگر میں نے رٹا رٹایا بھی لکھ دیا میرے نمبر کم آئیں گے, کیونکہ اور طلبہ نقل کر رہے ہیں, وہ بالکل ہو بہو پیپر کے مطابق اتاریں گے, پیپر کے مطابق اتاریں گے تو ان کے مارکس 100 میں سے 90 ہوں گے. میں نے چونکہ رٹا ہوگا, رٹے میں تھوڑی غلطیاں آتی ہیں تو پھر مجھے 80 نمبر ملیں گے, اس کو 90 ملیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ سسٹم کس نے کریٹ کیا, یہ ہم نے خود کریٹ کیا ہے. بس یہ ایک رٹا رٹایا سسٹم ہے, اساتذہ کو تنخواہیں مل رہی ہیں, سرکر چل رہا ہے, اور بڑی بات ہے بی پی ایس اس کا 16 ہے, اس کا 17 ہے, وہ 17 گریڈ ہے, افسر ہے وہ 18 گریڈ ہے, اور یہ پرنسپل ہے, یہ پروفیسر ہے, اور ایک سرکل ہے, بس چل رہا ہے جو ہے نا. لوگ پڑھ رہے ہیں اور جو ہے نا رٹے مار رہے ہیں اور فارغ ہو کے ڈگری لے رہے ہیں, پھر واپس جو ہے نا پھر وہی سرکل شروع ہو جاتا ہے, نئے طلبہ آتے ہیں, اساتذہ کو مہینے کی تنخواہیں ملتی ہیں, اور وہ چل رہا ہے, کچھ بن نہیں پا رہا, کوئی پریکٹیکل بندہ میدان میں نہیں آ رہا. اس کا نقصان کیا, کل میرے پاس کچھ اسٹوڈنٹس آئے, بی ایس باٹنی کر رہے ہیں, باٹنی, ٹھیک ہے, تو بی ایس باٹنی کر رہے ہیں, اور باٹنی میں وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں فل نقل چل رہی ہے, طلبہ بھی طالبات بھی, وہ پیپر سے دے کے اساتذہ ہی ان کو دیتے ہیں. کیوں وہ نہ دیں, ان کا اسکول کا کالج کا نام بدنام ہوگا کہ فلاں کالج ٹاپ کر گیا اور آپ کے کالج نے کچھ وہ نہیں کیا, اس لیے ہم آپ کی رجسٹریشن کینسل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ گزارشات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حلال حرام تو بعد کی بات ہے, اس کو تو ہم بعد میں, اس کو ہم نہیں دیکھتے. میں اس کو جو ہے نا جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ یہ کام حلال ہے, یہ جائز ہے, کرنا چاہیے, لیکن ہم نے سچویشن ہی ایسی کریٹ کی ہے. اب اگر آپ طالب علم کو یہ کرنے نہیں دیں گے تو دوسرے اس سے آگے نکل جائیں گے. آپ ایک ایسا سسٹم لائیں نا, اور چلیں ملک کی سطح پہ چھوڑے, ملک کی سطح پہ تو بہت دور کی بات ہے, ایک اسکول کالج کو چاہیے وہ طلبہ کو سمجھائے, ان کو کہے, ٹھیک ہے. اس کا ایک دوسرا حل بھی ہو سکتا ہے, بورڈ اگر نہیں مان رہا نہ مانے, بورڈ کے وقت بچے بے شک نقل کر لیں, ٹھیک ہے, نقل کر کے لکھ لیں جو بھی ہے. آپ بچوں سے خود اندرونی ٹیسٹ لے لیں ان کی قابلیت جانچنے کے لیے, ان کو سمجھائیں, ان کو پریکٹیکل کروائیں, ان کو کہیں کہ آپ نے جو سیکھا ہے آپ ہمیں اسی طرح بتائیں, تب آپ کو ہم جو ہے نا آگے بورڈ میں بیٹھنے دیں گے امتحان میں. اس طرح ٹیسٹ لے لیں, اور بورڈ کے امتحان میں بورڈ والے نہیں مان رہے, ان کو رٹا ہی چاہیے تو ان کو رٹا کروا دیں, رٹا کیا ہوا یا نقل کی ہوا وہ جیسے بھی یہ چل رہا ہے چلنے دیں پھر. تو یہ چیزیں اس طرح ٹھیک نہیں ہوتی کہ ہم بچوں کو کہیں آپ نقل نہ کریں, یہ خیانت ہے, یہ حرام ہے, ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, خیانت ہے, حرام ہے, وہ بچہ رک جائے گا, وہ کیا زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا, وہ اس کو اچھے سے رٹ لے گا, رٹ کے پھر لکھے گا. جب رٹ کے اس نے لکھنا ہے اور سمجھ اس کو پھر بھی نہیں آ رہی تو اسے خیر ہے تھوڑا آپ فیور دیں, وہ جو ہے نا تھوڑا محنت کر کے پرنٹ کروا کے, تب بھی تو وہ محنت ہی کر رہا ہے, ڈھونڈ رہا ہے, جواب ڈھونڈ رہا ہے, تو اس کو لکھنے دیں پھر, ٹھیک ہے. تو گزارشات کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے نظام کو چینج کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے ورنہ اس میں کافی باتیں کرتا. تو آپ جو ہے نا باقی چینلز ہیں, ایک آزاد چائے والا ہے, میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہا, لیکن آپ اس کی ویڈیوز دیکھیں, اور اس کا جو ویژن ہے بہت اچھا ویژن ہے, میں اس سے ایگری ہوں. یہ ڈگریاں جو ہے نا یہ صرف کاغذ کے ٹکڑے ہیں, ڈگریاں کیا ہیں, کاغذ کے ٹکڑے ہیں. پاکستان میں ڈگریاں صرف کاغذ کے ٹکڑے بنا رہی ہیں, اور آپ کو آپ کی فیسوں کی رسید ہے. کسی نے کہا تھا ڈگری کیا ہے, صرف فیس کی ایک رسید ہے کہ آپ نے اتنی فیسیں دی ہیں, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو آپ کیا کریں, آپ بچوں کو جو ہے نا پریکٹیکل کروائیں, ان کو اسکل سکھائیں. بہت سی اسکلز ہے, لازمی نہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, ویب ڈیزائننگ ہے, گرافک ڈیزائننگ ہے, کنٹینٹ رائٹنگ ہے, ایس ای او ہے, اور انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے.
बहुत दुनिया कंप्यूटर के हजारों काम है। इसी तरह आप छोटे छोटे इदारे कायम करें, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वालों को छोटे छोटे कोर्स करवाएं कि इंजेक्शन कैसे लगता है, मरहम पट्टी कैसे की जाती है, ठीक है। डॉक्टरी के जो अस्पताल के रिलेटेड कोर्सेज हैं वो कराएं, फर्स्ट एड के कोर्सेज करवाएं, प्रैक्टिकल, किसी का खून निकल गया, उंगली पे टक लग गया तो उसको कैसे पट्टी लगानी है, इंजेक्शन कैसे लगाना, इन चीजों का हमें नहीं पता। क्यों? हमें पढ़ाया नहीं, हमें किसी ने बताया नहीं, ना प्रैक्टिकल करवाया, ठीक है। ये चीजें जाके एमबीबीएस करके फिर बंदे को पता चलती हैं। यानी एक निजाम ही ऐसा क्रिएट किया हुआ है और एक हाइप बनाई है कि आपको पहाड़ पे चढ़ के फिर पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे आके अब मैंने प्रैक्टिकल करने सीखनी है। तो आपने उस बंदे को पहाड़ तक लेके क्यों गए? आप शुरू से उसकी बेस ऐसे बनाते, उसको सिखाते और वो जो है ना वो करता, इस जब चीज पे जाके उसको प्रैक्टिकल सीखता। इसी तरह किसी और शोबे को ले लें, स्कूलों में कॉलेजों में छोटे छोटे यूनिट लगाएं, ठीक है, मतलब हुनर सिखाएं बच्चों को कि साइकिल कैसे रिपेयर होती है, उसका पंचर कैसे होता है, पंचर कैसे लगता है, ठीक है, पंचर कैसे लगता है साइकिल का, मोटरसाइकिल का। इसी तरह मैकेनिक का काम, बाकी बिजली के काम, घर में जो है ना लाइट को कैसे चेंज करना है, स्विच को कैसे चेंज करना है, ये छोटे छोटे काम बच्चा सीखेगा, उसके जहन में आएगा मेरा शौक इलेक्ट्रिकल की तरफ है, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनूंगा, मुझे जो है ना पट्टी लगाना सुई लगाना ये अच्छा लगता है, ये मैंने प्रैक्टिकल किए हैं स्कूल में, तो मैं क्या करूं, मुझे डॉक्टर बनने का शौक है। हमारे यहाँ डॉक्टर इंजीनियर बच्चे किस शौक से पढ़ते हैं, ठीक है, हम खुद होते थे कहते थे हमें डॉक्टर बनूंगा, क्यों? हमें पता तो नहीं होता था, हम बस हमने देखा इसका अबू डॉक्टर है, 3 लाख ले रहा है, 4 लाख ले रहा है, हम कहते ओए ये तो इतने पैसे ले रहा है, तो हम क्या करें, हम भी डॉक्टर बनेंगे। हालांकि हमें और तो कुछ पता नहीं होता था, ठीक है, कि डॉक्टर बनते हुए क्या मुश्किलात आती हैं, डॉक्टर बनते हुए आगे उन्होंने कितने बड़े पहाड़ रखे हुए हैं आपके सामने, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, शुरू से आप सिस्टम को बेहतर करें और फिर जो है ना फिर आप कहें कि नकल जो है ना आप ना करें और इसको जो है ना ये अच्छा नहीं है। तो ये गुजारिशात थी। स्कूलों में जो है ना प्रैक्टिकल निज़ाम को लाने की ज़रूरत है और हर स्कूल, ये जो भी मेरी वीडियो का प्रिंसिपल देख रहे हैं वो अपने स्कूल पे अपने तौर पे भी लागू कर सकते हैं। अगर वो ये बहाना बना के जान नहीं छुड़ा सकते कि ये तो बोर्ड वालों को काम है, हुकूमती सतह का काम है। नहीं, आपका स्कूल है, आप अपने तौर पे, आप 10वीं तक स्कूल है, आप 9-10 तक बच्चों को साथ प्रैक्टिकल भी करवाएं, लैब बना के, बेशक उनसे थोड़े थोड़े पैसे लें, उनसे जो है ना लैब बनवा के उनको प्रैक्टिकल करवाएं, इस चीज का काम, इस चीज का काम। यही रटा सिस्टम ना पढ़ाएं। रटे की किताबें अगर आपने बोर्ड से ले भी ली हैं तो उनको एक प्रैक्टिकल अंदाज में पढ़ाएं कि देखें बेटा इस चीज का ये मतलब है और इसका ये जो है ना मानी है उर्दू में, पश्तो में, ये इस तरह किया जाता है काम। उनको प्रैक्टिकल काम सिखाएं। आप बाहर मुल्कों में देखें, चाइना में, यूरोपीय ममालिक में सारा प्रैक्टिकल चल रहा है, अप्लाइड साइंस चल रही है, लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को चीजें बनाना सिखा रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ ये चीजें नहीं है, बचपन से बच्चा रटे मार रहा है। कभी कहते हैं टेंसेस पढ़ो, कभी कहते हैं मैथ में अलजिब्रा पढ़ाते हैं। अलजिब्रा का क्या काम है बताएं? होगा कहीं इंजीनियरिंग में, आगे ऑटोकैड में, जब बड़ा इंजीनियर बंदा बन जाए कहीं पे उसका कोई हिस्सा लोगो लागू होता होगा, कहीं पे उसका हिस्सा एक लोगो होता होगा। लेकिन ऐसे नहीं है कि बस आपको जो ना, हमने क्या किया, बच्चों को रटा सिस्टम पे लगा के और जो है ना यही काम बताए सिखाए। बहरहाल वीडियो लंबी हो गई है, मैं अब जो है ना आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आएंगे इसी टॉपिक पे या किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।